آپ کی خیریت پوچھوں تو رب کا شکر ادا کرنا ضروری ہے کہ الحمدللہ اچھا ہوں، اس کی رحمت ہے کہ میں بیٹھا ہوں، اس کی رحمت ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، اس کی رحمت ہے کہ فقیر کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، اس کی رحمت ہے کہ الحمدللہ اس وقت کی مقبول محفل نور میں ہم سب کی شرکت ہے، اس کی رحمت ہے۔ بے شک، ورنہ نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو بستروں پر لیٹے ہوئے، نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو کان سے معذور ہیں، نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو آنکھ سے معذور ہیں، نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو زبان سے معذور ہیں، نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو پیر سے معذور ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے یہاں جتنے ہیں آلموسٹ الحمدللہ جسم و جسمانیات کے ساتھ مسلم ہیں۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ تو جب خیریت پوچھے تو دل کی اتھا گہرائیوں سے رب کا شکر ادا کیا کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت اگر ڈال لی تو انشاءاللہ کسی طرح کی کوئی بھی تکلیف پریشانی آس پاس نہیں آ سکتی ہے۔ بولیں انشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کہاں پر الحمدللہ بولنا چاہیے، کہاں پر انشاءاللہ بولنا چاہیے، کہاں پر ماشاءاللہ بولنا چاہیے؟ کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا بولا جا سکتا ہے ماشاءاللہ؟ کوئی پیدا ہو جائے تو بولا جا سکتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہے نا؟ تو یہ دعائیں یا کلمات ہیں، ان کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب میں آپ سب کی خدمت بابرکت میں حاضر آؤں تو مجھے ریپلائی ویسا ہی ملنا چاہیے جیسے یہ الحمدللہ شیر رضا آپ سب کے درمیان وہابیوں کو چیرتا ہے، دیوبندیوں کو پھاڑتا ہے، صلح کلیوں کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان ابھی اللہ، اچھا لگا نا؟ لگا کہ بریلویوں کا جلسہ ہے اللہ۔ ہائے ہائے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ خطابات تو ہو چکے، مقدس منبر نور پر موقر علماء ذوی الاحترام رونق افروز ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہے نا؟ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی ناظر اشرف صاحب قبلہ موجود ہیں الحمدللہ، سبحان اللہ، خطیب الہند عالم بامل حضرت علامہ مفتی رفیع اللہ صاحب قبلہ مدث اللہ نورانی ہے اور آج کے خطیب ہو اور ہمارے اور آپ سب کے مہمان۔ میں اللہ شہر ناگپور میں جب حاضر آتا ہوں تو کبھی اپنے آپ کو مہمان نہیں سمجھا ہے۔ شہر ناگپور میں جب بھی آتا ہوں تو میں اپنے آپ کو میزبان کی حیثیت سے ہی لوگوں کے درمیان پیش کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا کروڑوں بار شکر احسان ہے الحمدللہ کہ اجنبی شہر میں لوگ پہنچتے ہیں تو مہمان بننے کا ٹھکانہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن میں جب اس شہر میں پہنچتا ہوں تو فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میں میزبان ہوں، چونکہ ہمیشہ دادا کے گھر پہ جب پوتا آتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ مہمان نہیں رہتا واہ واہ، کیا بات ہے، نا؟ سبحان اللہ۔ دادا کے گھر پہ جب پوتا آتا ہے تو وہ میزبان کی ہی حیثیت سے ہوتا ہے نا؟ عمر کے کسی حصے میں اگر دادا کی ذات پہنچ جائے تو پوتے کے اوپر لازم ہے کہ ان کے چاہنے والے، جاننے والے، ماننے والوں کی مزاج پرسی کرے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فقیر قادری 24 سال سے آپ سب کی خیریت ایک جیسی ہی لیتا ہوا چلا آ رہا ہائے ہائے، واہ واہ، سبحان ہے نا؟ میرا یہ نیا تیور نہیں ہے، نہ ہی میرا نیا یہ کام ہے، میں کام 24 سال سے کر رہا ہوں، لوگوں تک کی پہنچا پیغام 24 سال کے بعد ہے نا؟ ورنہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، نہ مجھے پہنچانے والے کے ذات کے بارے میں کوئی تذکرہ ہے کہ مجھے کہاں سے کہاں کس نے پہنچا دیا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ آسمان پر ہی چاند نکلتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ زمین پر ہی درخت نکلا کرتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ آسمان پر سورج نکلتا ہے، پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ زمین پر مکان تعمیر ہوتا ہے، اور پوری دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ اسیر سرکار تاج الاولیاء یہ فقیر قادری ہے جو ذرے کو آفتاب بنا دے، پل بھر میں الحمدللہ قطرے کو دریا بنا دے، ہے نا؟ تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالی جب بھی آپ سے کوئی خیریت پوچھے تو دل کی عطا گہرائیوں سے آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ سنا آپ نے، ہے نا؟ ہر حال میں رب کا شکر ادا کریں، ہر حال میں۔ ان تکالیف، ان پریشانیوں، ان مصیبتوں کا تو سامنا آئی تھنک آپ لوگوں نے دور دور تک نہیں کیا ہے۔ ان سے پوچھے جن کی ماں نہیں، ان سے پوچھے جن کا باپ نہیں، ان سے پوچھے جن کا بھائی نہیں، ان سے پوچھے جن کی بہن نہیں، ان سے پوچھے جن کا شوہر نہیں، تنہا ہے لیکن ہر حال میں رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، وقت پر نماز ادا کر رہے ہیں، وہ چاہے فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، وقت پر سوتی ہیں، وقت
پر اٹھتی ہیں, وقت پر سوتا ہے, وقت پر اٹھتا ہے, لیکن بعد فجر قرآن عظیم کی تلاوت کرتا ہے, بند کر کے قرآن عظیم ہاتھ کو رب کے حضور میں اٹھا کہ اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ میری آنکھوں کی بینائی کو سکا, کہ تو نے اپنے محبوب پر نازل جو قرآن کیا ہے اس قرآن پاک کی تیری عطا کردہ آنکھوں سے میں نے تلاوت کی. سبحان اللہ. رب کا شکر ادا کیا کرو, ہر حال میں کیا کرو, ہر حال میں. ان سے پوچھو جو روڈ کے کنارے کھڑے ہوئے بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, ہر راہگیر کی جانب متوجہ ہے, آس لگائے ہوئے کہ کاش کوئی آ جائے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے, آج شیرمال کھانے کا من ہو رہا ہے, کاش کوئی اللہ کا نیک بندہ آ جائے مجھے شیرمال اور کباب دے کر کے چلا جائے. لیکن اللہ کا فضل ہے الحمدللہ رب العالمین, ان میں سے کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ ناگپور کے کسی بھی حصے میں جا کر کے جس چیز کی خواہش ہو کھانے کی, بڑے سے بڑے ریسٹوراں میں جا کر کے وہ کھا سکتا ہے. شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو, ہر حال میں شکر ادا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق صبح سے لے کر کے شام تک کے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے کہ تمہیں اتنا ملنا ہے. جتنے ہاتھ پیر مارنا چاہو, نمازوں کو ترک کرنا چاہو, باجماعت پڑھنا نہ چاہو. اذان ہو رہی ہے ظہر کی, ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے, ہو سکتا ہے 2 گراہک آ جائے. ایک کی الجھن میں جماعت قضا, ایک کی الجھن میں مسجد جانا ترک کر دیا. عصر کا وقت آتا ہے, 2-4 اگر آ گئے گراہک تو ہم اسی میں الجھ کر کے رہ جاتے ہیں. لیکن پتہ کاش تمہیں اگر یہ ہوتا کہ اللہ نے میرے حصے میں روزی ڈال رکھی ہے, جو صبح سے شام تک میرا ہے حصہ, وہ کوئی نہیں لے جا سکتا ہے. وہ چاہے 1 گھنٹے میں دے دے یا 6 گھنٹے میں دے دے یا 8 گھنٹے میں دے دے. میرے بعد میرا بیٹا بیٹھے, بیٹے کے بعد پوتا بیٹھے, لیکن کمائی اتنی ہی دکان پر, فیکٹری پر تو ہو سکتی ہے جتنی اللہ نے میرے حصے میں دے رکھی. شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو. نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے, بے شک. حتی الامکان کوشش. آج وجہ کیا ہے کہ وہابی دیوبندی صلح کلی بیٹھنے کی جگہ نہیں, کھڑے ہونے کی جگہ تو لیٹ جایا کرتے. اس کی وجہ یہ ہے ان کو یہ پتا ہے کہ زمین کا پرسا حال کوئی نہیں. یہ موقع کسی اور نے نہیں دیا, ہم نے دیا ہے. ہم نے اگر بعمل ہوتے تو وہ زمین خالی نہیں ہوتی, بلکہ وہاں پر الحمدللہ ہم ہوتے, ہمارا بیٹا ہوتا, ہمارا پوتا ہوتا, ہمارا نواسی ہوتا جو رب کے حضور میں اپنی پیشانی جھکا رہا ہوتا. اپنی اپنی محلات کی مساجد کو آباد کرو انشاءاللہ. انشاءاللہ اپنے اپنے محلات کی مساجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سنی پیور بریلوی مسلک اعلی حضرت پر چلنے, آج اللہ کا فضل ہے, میں I'm very 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 happy ماشاءاللہ, بہت خوش, بے پناہ مسرور ہوں, بے پناہ خوش ہوں الحمدللہ کہ آج مسجد میں الحمدللہ رب العالمین گنبد رضا کا افتتاح تھا. حسن اتفاق کہ اس مسجد کا نام اب تک نہیں, حالانکہ ماشاءاللہ بڑی دیدہ زیب تعمیر. اور مسرت اور خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ میرے حصے میں مسجد کا نام رکھنا, تو میں نے یوں ہی عرض کر دیا کہ جس نام کو سب سے زیادہ لینے میں دل کو سکون ملتا ہے, سرور ملتا ہے, خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے, وہ نام مسجد اعلی حضرت ہے الحمدللہ. کبھی آنے سے پہلے مسجد کا نام محلے کے اعتبار سے معروف تھا, لیکن اس وقت جس وقت الحمدللہ پردہ گنبد اعلی حضرت سے اٹھا ہے, اس وقت سے لے کر کے قیامت تک وہ مسجد اعلی حضرت کے نام نامی اسم گرامی سے ہی انشاءاللہ منسوب ہوگی. وہابی ہو, دیوبندی ہو, خارجی رافضی صلح کلی ہو, کسی بھی مکتب فکر کا ہو, چاہے جیسا رنگ برنگی ہو, لیکن نام جب بھی لے گا وہ اعلی حضرت ہی کا لے گا. واہ واہ کیا بات, بہت بڑی بات. کام ایسا کر کے چھوڑو کہ الحمدللہ اپنے تو اپنے, پرائے بھی اسی کو کہتے رہیں. واہ واہ. یہ ہے عمل. کیا ہے؟ جب عادت اچھی ہوتی ہے تو الحمدللہ رب العالمین پیش کرنے میں پرابلم ہوتی ہی نہیں, وہ عادت کے مطابق اپنے آپ کو پریزنٹ کیا کرتا ہے, پیش کیا کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟
تو رب کا شکر ادا کریں, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. इंशाअल्लाह اونچی بولیں, اونچی بولیں, इंशाअल्लाह اور اونچی بولیں. رب دیکھ رہا ہے, اور رب کی رحمت سے رب کا سچا بندہ سیدنا سرکار تاج الاولیاء دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. محبت کرتے ہیں, نعرہ لگاتے ہیں, دم بھرتے ہیں, سب کچھ چھوڑ کر کے صبح کے وقت میں شب کے کسی حصے میں ہم آستان عالیہ سرکار تاج الاولیاء میں حاضر ہوا کرتے ہیں, لیکن عشاء کی نماز کا پتہ نہیں ہے, مغرب کی نماز ادا نہیں کی. کیا ہے, پوچھیں گے نہیں سرکار تاج الاولیاء تم میرے عاشق تھے, تم نے سوچا نہیں کہ تاج الاولیاء نے یعنی تاج الدین نے کیا پوری عمر نماز کو ترک کیا ہے؟ رب کی قربت ایسا ہی نہیں حاصل ہوتی, رب کی قربت حاصل ہوتی تب ہے جب رب قدیر کو یاد کرتا ہے بندہ, اس کے محبوب کی سچی محبت کرتا ہے بندہ, تب رب قدیر اپنا دوست بناتا ہے, اور دوست بنتا جب ہے تو تاج اولیاء تیار ہوتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. تو انشاءاللہ رب کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں, ہر حال میں ڈالیں. بیمار ہے رب کا شکر ادا کریں, بھوکے ہیں رب کا شکر ادا کریں, کاروبار میں پریشانی ہے رب کا شکر ادا کریں, بے اولاد ہے رب کا شکر ادا کریں, بیٹیاں صرف ہیں رب کا شکر ادا کریں. رب نے دی ہے, رب نے ڈالی, جس کو کہتے ہیں عام زبان میں آپ لوگ, تو ٹالے گا بھی وہی, ختم بھی وہی کرنے والا ہے. میرے پاس آئے تو تعویذ اگر میں دوں گا, اثر وہی وقت تک کی کرے گا جب تک تمہارے میں عمل ہوگا. نماز ترک کرو, تعویذ بیکار. چائے میں شکر ہوتی ہے, چائے مگ بھر کے ہوتی ہے, تو شکر بھی بہت بڑے اسپون میں لے کر کے ڈالا جاتا ہے کیا؟ بولیں جلدی بولیں. نہیں نا, چائے تو اس ٹی اسپون ہوتا ہے نا, چمچی جس کو کہتے ہیں, پتہ نہیں چمچی کہتے ہیں نا. اچھا آج یہ بہت جگہ استعمال کیا جاتا ہے. ہاں اب چمچ کرتے ہیں اس کو, میں نے اسی وجہ سے مذکر کر دیا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ ہم بریلویوں کو ان کی ضرورت نہیں پڑتی, اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ الحمدللہ. نہ بولنے سے الحمدللہ بریلوی ڈرتا ہے, اور نہ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے حق بات کہنے میں ڈرتا ہے. سبحان اللہ. بے شک رب کا شکر ادا کریں, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاء